वीर भाई, आपसे एक और सवाल है। जब भी आप फ्री हो जाए तो मुझे इसका जवाब दीजिएगा। आपने एक दफ़ा जिक्र किया था कि माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने ये सादत दी है, आपने 15 बंदों को मुसलमान किया। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, और मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि मैं अगर एक बंदे को भी कलमा पढ़वा दूँ तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी सादत है जी। मैं तो समझूंगा मेरी लॉटरी लग गई। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि एक तो आप वो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि किस तरह आपने किया ये। दूसरा, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि लोग किस किस्म के सवालात करते हैं, और किस तरह उनके जवाबात देने होते हैं, या आपने उनको किस तरह अपनी तरफ माइल किया, यानी दीन की तरफ, सॉरी मेरा मतलब है माइल किया। तो वो थोड़ा सा बताएं कि क्या टेक्निक्स होती हैं, लोगों की साइकोलॉजी क्या है, और आपने क्या रोल प्ले किया इसमें उनको माइल करने में। थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नासिर जमाल भाई, आपने जो मुझसे सवाल किया ना कि जो लोगों के साथ कम्युनिकेशन हुई और फिर वो मुशर्रफ इस्लाम हुए जो लोग, तो ये तो बहुत लंबी दास्तानें हैं। तो सालों पर मुहित हैं ये बातें। ताल्लुकात बने आहिस्ता आहिस्ता, फिर उनमें से कई लोग शॉर्टली भी हो गए, दीन इस्लाम में आए, कई उनमें बहुत वक्त लिया। तो ये अगर मैं बताने जाऊँगा तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन मैं इख्तिसार से कोई दो चार वाक़यात आपके साथ छोटी वॉइसेस में अर्ज़ कर देता हूँ, और फिर उनसे किस किस्म की बातें होनी चाहिए वो एक अलग से मैं आपको वॉइस कर दूँगा। सबसे पहले मैं आपको एक जो है ना बहुत ही इख्तिसार से कुछ सालों की बातें मैं कुछ मिनटों में आपको गोश गुजार कर देता हूँ। जब मैं पुर्तगाल में गया था, वहाँ पर मैंने काम शुरू किया। तो मैं जिनके पास काम करता था, उस वक्त मैं भी, मेरी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो वो लोग थे आगा खानी, ऐसे आगा खानी जो कि नमाज रोज़ा हज ज़कात ख़त्म कोई उनके यहाँ इस्लामी रवायात नहीं हैं। वो बस आगा खान को हाज़िर इमाम मानते हैं। उनका सलाम है या अली मदद मौलानी मदद पंजन पाक, बस यही को मानते हैं। ना उनकी मस्जिदें होती हैं, उनका जमात खाना होता है। तो वो लोग जो है ना इस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। तो एक लिहाज से मैं तो उन्हें मुसलमान नहीं मानता। तो उनकी फैमिलीज़ में मेरा आना जाना हो गया। हम वीकेंड पर इकट्ठे होते थे अपने बॉस के घर में, तो उनको वहाँ पर फैमिलीज़ आती थी। तो जो लड़की मेरे साथ काम करती थी उसकी दो बेटियां भी थीं, और उसका हस्बैंड भी मेरा दोस्त बन गया। और वो जो औरत थी वो बहुत मुझे जो है ना साथ काम करते हुए बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई, और मैं उनके घर आने जाने लगा। उनकी दो बेटियां थीं, टीन एजर थी बेटियां उनकी। वो औरत तो एजर थी, अब 50 थी। तो उस वक्त मेरी उम्र 30 बरस होगी। तो उन बच्चियों के साथ मेरी कम्युनिकेशन होनी शुरू हो गई, यहाँ तक कि मैं उन्हें वाक़यात सुनाता था इमाम हसन हुसैन के, और मैं उन्हें वाक़यात सुनाता था हज़रत अली करमल्ला वजह के। तो वो बड़े जो है ना मोहब्बत से और गौर से सुनती थी। और यहाँ तक कि कभी कभार वीकेंड पे मैं उनके घर जाता था, और हम सिटिंग में बैठ कर ना ये वाक़यात मैं उनको सुनाना शुरू कर देता। तो वो मुझसे इसलिए पूछती थी, जब उन्होंने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा ना उनके घर में, तो उनके लिए सरप्राइजिंग थी ये सारी चीज़ें। उनके यहाँ तो नमाज वगैरह नहीं होती ना, तो बड़ी सरप्राइजिंग थी उनके लिए ये चीज़ें कि हर 4-5 घंटे के बाद ये बंदा उठता है, वज़ू करता है, और वज़ू का तरीका उन्होंने देखा। वो बड़ी इंस्पायर हुई कि ये क्या, तुम इस तरह अपने हाथ मुँह धोते हो और फिर बाद में तुम जो है ना ज़मीन पर सर रख देते हो। और वो बड़ा उन्हें ये इबादत का तरीका भी पसंद आया। बहरहाल वो लंबी स्टोरी हैं। तो फिर मैंने उन्हें ये वाक़यात सुनाने शुरू किए, अल्लाह के नबी के छोटे छोटे जो जो किस्से हैं वो सुनाने शुरू किए। वो इतनी मोहब्बत से सुनती थी कि सम टाइम तो ऐसा होता कि हम रात को बैठें और मैं सुनाना शुरू कर रहा हूँ, और सुबह हो जाती, यानी कि रोशनी आ जाती। तो एकदम मैं कहता चलो चलो अपने अपने कमरों में जाके सो जाओ, तुम्हारे माँ बाप उठ के मुझे कहेंगे तुम सोए नहीं सारी रात। और हालांकि सुबह वीकेंड होता था, हमने उठ के कोई शॉपिंग कोई घूमने फिरने जाना। तो ये सारा बड़ा खूबसूरत सिटी थी, हम जजीरे के ऊपर रहते थे हम, चारों तरफ समंदर था, और मुझे समंदर देखने का बड़ा शौक़ था। इसलिए मैं इस गर्ज से जो है ना शिप में बैठ कर और उस जजीरे पर चला जाता था, और वहाँ पर हम रहते थे। तो काफ़ी आबादी थी उस जजीरे की। बहरहाल इस तरह उनके साथ कम्युनिकेशन मेरी होती गई, और मैं उनको वाक़यात सुनाता रहा, यहाँ तक कि
ان کا پہناوا بڑا اوپن نیوڈ قسم کے لوگ، یہ ساری باتیں وہ میں آہستہ آہستہ ان کو تھوڑا سمجھاتا رہا کہ یہ عورت مرد کے یہ معاملات ہوتے ہیں، اس طرح کے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اس طرح اوپن کپڑے نہیں پہنتے، اس طرح مختصر کپڑے نہیں پہنتے، یہ ساری باتیں ان کو میں سمجھاتا اور بی بی فاطمہ کے قصے سناتا۔ اس طرح کے قصے، وہ لمبے لمبے قصے، چھوٹے قصے، کہ وہ سم ٹائم سنتے سنتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ تو یہ ایک لمبا سلسلہ چلتا رہا۔ ہر ویکینڈ پر وہ 5 دن کا انتظار وہ بھی کرتی، میں بھی کرتا، اور 2 دن میں ان کے گھر جا کے رہتا، وہیں سوتا، وہیں میں رہتا۔ اس کا جو باپ تھا وہ میرا بھائیوں کی طرح، اس کی جو ماں تھی وہ بھی مجھے بہنوں کی طرح بن گئی ہوئی تھی، اور یہ 2 بچیاں جو تھیں نا، ان کے ساتھ میرا بڑا لگاؤ ہو گیا۔ یہاں تک کہ آلموسٹ کچھ سال، جو 2 3 4 سال گزر گئے، ہمارے فیملی ٹرمز بن گئے، بہت ہی اچھے تعلقات بھی بن گئے، یہاں تک کہ ایک جیسے فیملی ممبر ہوتا ہے نا، اس سے بھی میں کچھ آگے تھا۔ وہ اپنے ہسبینڈ سے جھگڑا کر لیتی لیکن مجھ سے جھگڑا نہ کرتی، وہ اپنی بیٹیوں کی بات نہیں مانتی تھی، میری بات مان لیتی تھی، تو مجھے اس گھر میں بہت جو ہے نا اہمیت حاصل ہو چکی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اسی طرح ہم گفتگو کرتے رہے، نماز پڑھنی شروع کر دی، ان لڑکیوں نے بھی مجھ سے پوچھا کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں، ان کو سکھاتا، مگر خیر ان کا تو کوئی ادھر ذہن نہیں تھا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو اس کی بڑی بیٹی نے مجھ سے کہا کہ سفیر، جس طرح تم یہ کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، دین یہ تم جو اختیار کیا ہوا ہے، اگر میں ایسا کرنا چاہوں تو یہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ رات کو تقریباً 1 بجا ہوا تھا، تو میں بڑا خوش، تو میں نے کہا اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ میرے ماں باپ کو پتہ چلا تو وہ تمہیں بھی گھر سے نکال دیں گے اور مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو میں پھر اس کے کمرے میں گیا، اس کو میں نے وضو کا طریقہ بتایا، ایک میں رومال جو ہے نا جو سر پہ باندھتے، وہ میں نے اس کے لیے خریدا ہوا تھا پہلے سے ہی، وہ میں نے اسے دیا، اور جس طرح وہ ایک کلمہ میں نے اس کو پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد اس کو میں نے کچھ الفاظ سکھائے، دین اسلام میں آنے کے بعد جو موٹے موٹے عقائد ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال کھانا اور شرم و حیا، پردہ، یہ وہ، غیر محرم کو ٹچ نہ کرنا، ہاتھ نہ ملانا، تو یہ ساری چیزیں سمجھا کر میں نے اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے 2 رکعتیں بھی پڑھائی۔ اس کی جو چھوٹی بہن تھی نا، وہ یہ سب دیکھ رہی تھی، وہ چھوٹی تھی، اتنی وہ بڑی نہیں تھی اس جیسی، وہ تو تقریباً تھی 18 20 سال کی، اور یہ جو چھوٹی بہن تھی وہ 15 سے کم تھی، یہ 14 15 کی تھی۔ بہرحال وہ مشرفہ اسلام ہو گئی، اور اب بڑے لمبے قصے ہیں، یہ چیز اس نے چھپائی ہوئی تھی، یہ چھپا ہوا اسلام تھا اس کا، اور اس کی بہن کو پتہ تھا، مجھے پتہ تھا، یا اس لڑکی کو پتہ تھا۔ اور 3 سال کے بعد اس کی جو چھوٹی بہن تھی نا، اس نے بھی اسی طرح کا ہی عمل کر کے میرے ساتھ کمرے میں جا کر اسلام قبول کر کے وہ بھی حلال کھانا شروع ہو گئی، وہ بھی گھر میں چکن وغیرہ، مٹن، ہر چیز حلال لے کر آتی، اپنی ماں باپ کو بتائے بغیر، تھوڑا مہنگا ملتا ہے لیکن وہ ان کو نہیں بتاتی تھی، اور حلال لے کر آتی تھی۔ المہم یہ وقت کافی گزرتا گیا، یہاں تک کہ اس کی شادی، اس نے ایک لڑکے کے ساتھ اس کا انتخاب کیا، اس لڑکے کے ساتھ اس نے شادی کرنی تھی، اب وہ لڑکا بھی اسماعیلی تھا، اس لڑکے کا خاندان بھی اسماعیلی تھا، یہ بھی اسماعیلی خاندان، اور آغا خانی اسماعیلی، آغا خانی مجھے اسلام میں نہیں ہے، یہ اسلام ختم ہے، کیونکہ وہ مانتے نہیں کسی کو نا، وہ تو نماز روزہ کو نہیں مانتے، وہ حج کو نہیں مانتے، بیت اللہ کو نہیں مانتے، کچھ بھی نہیں مانتے، وہ مسجد کو نہیں مانتے، کوئی چیز نہیں ان کے ہاں۔ اور یہاں تک پرنس کریم آغا خان کو وہ حاضر امام مانتے، معاذ اللہ، کہ وہ حاضر و ناظر ہے، ہمارے یہاں ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ بہرحال اس نے پھر یہ کہا کہ اب میں نے تو شادی کرنی ہے، اس کی شادی کا اب وقت آ گیا۔ شادی کا جب وقت آ گیا تو پھر اس نے کہا کہ اگر میں ظاہر کر دوں گی، میں نکاح نہیں کروں گی تو میری تو شادی نہیں ہوگی، نکاح کروں گی تو میرا راز کھل جائے گا۔ تو پھر ہم نے اس کے باپ کے ساتھ میں نے بات کی، اس کے باپ نے کہا سارا کچھ، وہ بہت بڑی شوکنگ نیوز تھی اس کے باپ کے لیے، لیکن اس کا باپ میرے ساتھ بہت اٹیچ ہو چکا تھا، اس نے کہا کہ اس کی ماں کو نہ بتانا، تو پھر ہم نے اس کی ماں کو نہیں بتایا، اور لڑکے کو لیا، لڑکی کو لیا، رات کے 12 1 بجے وہاں پر ایک مسجد تھی، ان مسجد کو جا کر کھلوایا اور مسجد میں لے کر گئے، اور ان دونوں کا نکاح پڑھوایا، دعا کروائی،
اس نکاح اور دعا کے ہوتے دیکھ کر اس کے باپ کے جو تاثرات تھے نا، میں آج بھی اس باپ کے چہرے پر وہ تاثرات آج تک میں نے کسی بندے کو خوشی میں اور حیرانگی میں اور انٹرسٹنگ وہ چیز اس کے لیے تھی، کیونکہ وہ پرچگیز میں دعا مانگ رہا تھا، اس کو سمجھ آئے دونوں کو، تینوں کو. تو اس کے باپ نے ایسی دعائیں کبھی نہیں سنی تھی کہ یا اللہ ان کو یہ کر، یا اللہ ان کو ایمان دے، یا اللہ ان کو مغفرت فرما، یا اللہ ان کو اچھی اولاد فرما. اس طرح کی یعنی کہ اس نے بہت دعائیں کی. تو اس کے باپ کے اوپر بھی یہ اثر ہوا. شاید اس کا باپ بھی مسلمان ہو گیا ہو، لیکن میری ہمت نہیں پڑی ان کو پریچ کرنے کی، کیونکہ یہ بہت خطرناک معاملہ تھا. لڑکے کا جو باپ تھا وہ کٹر جو آغا خانی تھا. انہوں نے چھپائی یہ بات، اور پھر یہ نکاح ہو گیا اور یہ شادی ہو گئی اور لڑکا بھی مسلمان ہو گیا. پھر ان دونوں کے ہاں اللہ نے ایک بیٹا دیا. اس بیٹے کا نام اس نے رحیم رکھا، جبکہ وہاں پر تو پرچگیز نام بھی چلتے ہیں. تو اس لڑکی نے اس کا نام رحیم رکھا. تو وہ لڑکی بھی مسلمان ہے، آج بھی مسلمان ہے، لڑکا بھی مسلمان ہے، ان کا بیٹا بھی مسلمان ہے. اور الحمدللہ یہ دو جو ہے نا بہنیں، تو اس کے اسلام قبول کرنے کے 2 یا 3 سال بعد چھوٹی بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. اب وہ چھوٹی بہن کی شادی آج سے کوئی 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے ہوئی ہے. اس شادی میں نہیں جا سکا تھا، بڑی کی شادی میں گیا تھا. اب چھوٹی کی شادی کے کیا معاملات تھے، کس طرح ہوئی، یہ مجھے علم نہیں ہے. میرا ان کے ساتھ رابطہ تھوڑا بہت ہے، لیکن میں اتنا دور تھا کہ میں اس کو مزید ان کے ساتھ اٹیچ نہیں تھا. تو یہ میں ضرور کوشش میری ہونی چاہیے تھی کہ میں مزید اٹیچ رہتا. لیکن پھر جب لڑکے کے خاندان کو پتہ چل گیا تو یہ بہت ہی سٹوریز جو ہے نا لمبی ہو جائیں گی. پھر کیا معاملات ہوئے، کیا اختلافات ہوئے، تو یہ بہت ہی جو ہے نا معاملے برائی کی طرف گئے. اور میرے بھی مخالفت ہو گئی اور میرا بھی وہاں آنا جانا بند ہو گیا. اور وہ دشمنیاں ہو گئی ان کی کہ یہ بندہ ہمارے گھروں میں آ کر ہمارے 2-3 بندوں کو مسلمان کر گیا. تو بہرحال یہ ایک تقریباً یہ 10 سے 12 سال کا قصہ میں نے 10-12 منٹ میں کور کرنے کی کوشش کی ہے. معاملات بہت لمبے ہیں. وقت ملا تو آپ کو پھر کبھی میں سناؤں گا اسی معاملے سے ریلیٹڈ. اور اس کے بعد میں آپ کو ایک ہندو کے مسلمان ہونے کا واقعہ سناؤں گا، جس کی میں نے تھوڑی سی ویڈیو بھی بنا رکھی ہے، اور وہ بھی آپ سنیں گے تو آپ کو بڑا انٹرسٹ آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.